اقتداء کے خلاف جو سب سے پہلے نقطہ نظر اٹھایا ہے وہ روافض نے اٹھایا ہے۔ یہ روافض کا کام ہے جو سب سے پہلے یہ اٹھاتے تھے۔ اور یہاں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے، روافض اور شیعہ میں فرق ہے۔ شیعہ وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو مانتے ہیں لیکن کسی صحابی پہ تبرہ تولا نہیں کرتے۔ یہ روافض کا نقطہ نظر ہے کہ وہ تولا و تبرہ کے قائل ہیں۔ جو شیعہ ہیں ان کے اصول ہیں وہ 5 ہیں۔ ان کے ہاں اصول ہیں توحید، رسالت، امامت، عدالت اور قیامت۔ لیکن جو روافض ہیں اس میں انہوں نے اضافہ کر دیا تولا اور تبرہ، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ الجھن زیادہ پائی جاتی ہے کہ جو تبرہ کرنے کی ان کی عادت ہے، چونکہ وہ اپنے ایمان کا حصہ بناتے ہیں۔ یہ روافض ہیں، اور یہ روافض ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تقلید کے خلاف یہ نقطہ نظر شروع کیا۔ یہ روافض تھے جنہوں نے امامت کے مسئلے کو سامنے رکھا، اور امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی وجہ ہے کہ شیعت کے بارے میں سخت نقطہ نظر اختیار کیا، اور بعد میں ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے استوفا اثنا عشریہ میں سخت نقطہ نظر اختیار کیا، اور بعد میں اسلاف کے ہاں یہ نقطہ نظر سخت اسی لیے رہا کہ وہ یہ روافض کی رفض کی وجہ سے ان کی اختلاف رہا، اس لیے کہ رفض میں تبرہ ہے اور تولا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس کو ہم والی مانتے ہیں اس کو سینے سے لگاتے ہیں، جس کو نہیں مانتے اس کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں، اور تبرہ کرنا ان کا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس لیے یہ وہاں سے عدم تقلید کا پہلو پیدا ہوا، اس لیے کہ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ امام آپ کے درمیان ہوگا تو زندہ امام کی تقلید ہونی چاہیے، کسی مردہ امام کی تقلید ان کے یہاں نہیں ہے۔ اور یہی وجہ کہ خمینی کے زمانے میں جب یہ مسئلہ ان کے سامنے آیا کہ جی ہمارے عقائد میں اور یہ اہم بات ہے کہ امام زندہ ہو جس کی تقلید ہونی چاہیے، تو اب تو امام ہمارا زندہ ہے، امام مہدی جو غار سر من رہا میں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں تو مرجع غیر امام ہے، یہ امام نہیں ہے، وہ مرجع بنے ہوئے ہیں۔ لہذا اجتہاد کر کے خمینی کے زمانے میں ولایت فقیہ کا نظریہ قائم کیا گیا کہ جب تک امام مہدی نہیں آتے اس وقت تک جو فقیہ ہوگا اس کی ولایت ہوگی، گویا وہ ولایت امام مہدی کی یعنی نگرانی میں یا اس کی تولیت میں یا اس کی زیر سرپرستی میں فقیہ کی ولایت کو مانا جائے گا، وہ قائم مقام امام کی ولایت کے سمجھی جائے گی۔ یہ ان کے ایک نیا نقطہ نظر پیدا ہو گیا، اور یہ تقلید کے ضمن میں جو حضرت جد مکرم نے رسالہ لکھا یہ انتہائی مفید رسالہ ہے، اور جو اپنے زمانے میں چھپا اس میں قرآن سے احادیث سے دلائل دیے ہیں، اور خاص طور پر جو حنفیوں کا خاص انداز ہے وہ ہے عقل کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اعتراضات نہیں کیے گئے جیسے آج کل ہمارے ہاں بنتا ہے، جی اعتراض کر دیا جاتا ہے، اور جی فلاں کی اقتداء کیوں کر لی گئی، فلاں کی۔ اور خاص طور پر روافض کے بارے میں واضح کیا گیا ہے کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ ابن تیمیہ نے ان کے یعنی منہاج السنہ میں ان کے جو اعتراضات بھی رکھے، اور اعتراضات پر جو ان کے جوابات بنتے تھے وہ بھی ان کے سامنے پیش کی، اس کی تفصیلات بتائی گئی ہیں اور واضح کیا گیا ہے اس مسئلے کو۔ اور یہ مختصر سی بات ہے، اور خاص طور پر جب یہ کہا جاتا ہے بعض آیات یا حدیث کے ذریعے کہ کسی آدمی کی تقلید یہ مطلب ناجائز ہے یا حرام ہے، اور اس میں ہمارے جو غیر مقلد حضرات ہیں ان کے ہاں جو غلط فہمیاں بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہیں قرآنی آیات کی وجہ سے یا احادیث کی وجہ سے، اور ان میں مختلف مفسرین نے جو نقطہ نظر پیدا کیے، ائمہ تفسیر کے اقوال کے نام سے الگ سے آپ نے ایک پورا عنوان قائم کیا ہے، اور پھر مسلمانوں کے بارے میں جو سخت ترین زبان بعض اوقات ان کے ہاں استعمال ہوتی ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔